عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہو اور مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہو، اس طرح کچھ لوگ اس کو الگ کر کے رکھ دیے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھتے نہیں، اس لیے گمراہ کرنے والے لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے یا اپنی منمانی باتیں کیا ہے اپنی کمپنیوں میں تیار کرے، سو چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کے چھوڑ دیتے۔ دیکھو بھئی، عورت بولے تو ایسا نماز پڑھنا، مرد بولے تو ایسے نماز پڑھنا۔ اس لیے میں بولتا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج نہیں ملا تو آج کے 8 دن کے بعد ملے گا، 1 مہینے کے بعد ملے گا، لیکن ملے گا ضرور، وہ بھی قرآن حدیث کی دلیل کی روشنی میں ملے گا۔ آؤ قرآن حدیث کی طرف، یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو جیسا کہ مطلب سجدہ کرنے کا طریقہ عورتوں اور مردوں کا الگ ہونا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ عورت اگر ہے تو بالکل اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے اپنے جسم سے چپکا لے اور پیروں کو بھی کیا ہے دور نہ رکھے، بالکل سمیٹ کے ایک جگہ ہو کے سجدہ کرے، ہاتھوں پیروں کو سب جسم کو ایک جگہ سمیٹ لے، اس طرح سجدہ کرنا چاہیے۔ بلکہ جو ایک روایت پیش کرتے غالباً وہ ابو داؤد میں اور بیہقی وغیرہ میں 1-2 حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورتوں کی جماعت کے قریب سے گزرے تو کہا کہ دیکھو تم اس طرح سجدہ کرو کہ ایک جگہ سمیٹ کے رہو۔ یہ جو دونوں بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہے وہ سخت ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، کسی بھی محدث نے اس کو صحیح نہیں کہا، وہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جیسا کہ میں پہلے بھی بولا تھا کہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے، اس کے خلاف میں اگر کوئی دوسری حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث مل رہی تو سمجھ جانا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ایک بات دوسری صحیح بات سے ٹکراتی نہیں، 2 باتیں ٹکرانے والی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو کہ صحیح ہے تو اس کو ٹکرانے والی بات دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ اب میں وہ چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، نمبر بھی لکھ لینا اگر دیکھنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس طرح پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، صحیح بخاری حدیث نمبر 807 807 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سجدہ کر رہے؟ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی کوہنیوں کو اوپر اٹھاؤ، زمین پہ مت رکھو، کوہنیوں کو اوپر اٹھاؤ بولے، یہ حدیث صحیح مسلم 1104 اس حدیث میں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی اپنے بازو اس طرح زمین پر بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے، صحیح مسلم 1102 واضح حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ کوئی بھی سجدے کی حالت میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائیں، کتا جس طرح پورا زمین پہ بچھا دیتا اس طرح نہ بچھائیں۔ اتنی صحیح حدیث ہونے کے بعد کوئی یہ کہیں کہ نہیں عورت ہے تو ایسا، تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اسی طرح کرنے کا حکم دے رہے پھر، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ایسا سجدہ کرتے اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتا تھا، صحیح مسلم 1107 یہ حدیث کی نمبر ہے، ایسا سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 822 حدیث کا نمبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کتوں کی طرح نہ بچھاؤ، کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، نبی کا طریقہ نماز کا جیسا تھا ویسا ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں صحیح بخاری کی صحیح حدیث اور صحیح مسلم کی حدیثیں آنے کے بعد پھر سجدہ سمیٹ کے کرنا، عورت ہے تو ایسا کرنا، یہ بالکل بات غلط ہے، جھوٹی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لینے کی کوشش کریں۔